فائدہ ہے، اور دنیا کے پڑھنا مقصد پڑھنا ہے تاکہ ہم کمائیں، یہ کریں وہ کریں، اس سے کوئی خاص فائدہ نہیں، یاد رکھنا۔ اگر مقصد یہ ہے کہ دین پھیلے ہم سے، ہمیں حرام حلال کی تمیز ہو جائے، ہم قوم کی تبلیغ کریں، قوم کو سنائیں، پڑھیں، تو وہ تو ہے فائدہ آپ کا پڑھنا، ورنہ نہ پڑھانے کا فائدہ ہے نہ پڑھنے کا فائدہ۔ حضرت حکیم امت مولانا اشرف علی تھانوی علیہ رحمت نے 1300 کتابیں لکھی ہیں، بالترتیب میں نے ان کو مطالعہ بھی کیا اکثر کو، اور فہرست بھی ہے میرے پاس، اور لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ تو حضرت تھانوی کی پوری جو کتابیں ہیں ان کی فہرست ہے میرے پاس۔ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کراچی میں تھے، انہوں نے لکھی تھی، پوری لکھی، وہ میرے پاس ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ بغداد میں بادشاہ تھا، اور انہوں نے بہت بڑا مدرسہ بنایا تھا، مدرسہ نظامیہ نام تھا اس کا۔ تمام آپ لوگ غور کر کے سننا، یہ دل میں رکھنا میری بات۔ بڑا مدرسہ تھا، بادشاہ کی طرف سے بڑے انتظامات، کھانا پینا سب کچھ، سب چیز نظام تھے، تعمیر بڑی شاندار تھی وہاں کی۔ بادشاہ وقت کے ذہن میں ایک بات آئی ایک دن کہ یہ کیوں پڑھ رہے ہیں آپ، ادھر آ جائیے، کھڑے کیوں آپ، مناسب نہیں آپ کھڑا ہونا، سنتے رہیے، آپ بھی، آپ کے لیے بہت فائدہ ہوگا۔ تو بادشاہ کے ذہن میں بات بیٹھی کہ اتنا خرچ کر رہا ہوں میں ان طلبا پر، ان کا مقصد کیا ہے، پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ آیا ہے اللہ راضی، اللہ کو راضی کرنے کا، یہ دنیا کمانے کے لیے؟ فقیرانہ لباس پہنا، حضرت ثانوی نے کہا، اور انہوں نے بھی لکھا ہے۔ رات کا ٹائم تھا، بادشاہ مدرسے میں آیا، ویسے ہی لباس فقیرانہ لباس پہن رکھا ہے۔ ایک لڑکے سے پوچھا، تم کیوں پڑھتے ہو؟ سنو، تم کیوں پڑھ رہے ہو، کیا وجہ ہے تمہیں پڑھنے کی؟ کہا میرا باپ امام ہے، میں بھی امام بنوں گا۔ سن لیا نہیں؟ کیا مقصد ہے اس کا؟ رضا الہی نہیں ہے، اللہ کو راضی، حرام حلال کی تمیز کا مقصد نہیں ہے، کمانا ہے دنیا۔ بادشاہ کو بڑا تکلیف ہوئی کہ اتنا بڑا کر رہا ہوں، اور یہ تو دنیا کے لیے کمانے کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ تو دوسرے سے پوچھا کہ میرا باپ قاضی ہے، میں بھی قاضی بنوں گا۔ ہر لڑکے نے یہی بتایا، ہر لڑکے نے یہی کہا، کسی نے یوں نہیں کہا کہ میں اللہ کی رضامندی کے لیے پڑھ رہا ہوں، کسی نے نہیں کہا۔ ایک کونے میں لڑکا حدیث پڑھ رہا تھا، مطالعہ کر رہا تھا۔ بادشاہ وقت نے اس سے کہا، صاحبزادے بیٹا میں ایک بات کروں گا، کہا میرے پاس وقت نہیں۔ سن لیا؟ یہ تھا بچہ، اب سنو، غور کرنا، بہت دل میں رکھنا یہ بات۔ اس بچے نے کہا کہ میرے پاس وقت نہیں بات کرنے کا، میں اپنا سبق یاد کر رہا ہوں، مطالعہ کر رہا ہوں۔ آپ موبائل دیکھتے ہیں، لایانی یارانی بات کرتے ہیں، خراب باتیں کرتے رہتے ہیں، کوئی دینی بات نہیں سیکھتے، کوئی دین پہ طرف نہیں چلنا جاتے، نفلیں نہیں پڑھتے، تہجد نہیں پڑھتے، اشراق نہیں پڑھتے، اوابین نہیں پڑھتے۔ پہلے طلبہ ایسے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو بادشاہ نے اس سے کہا، نہیں ذرا تھوڑا وقت دے دو مجھے۔ کہا نہیں میرے پاس وقت نہیں۔ پھر کہا 3 مرتبہ بعد، کہا اچھا۔ انہوں نے حدیث بند کی اور کہا بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کہ صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اس نے کہا صرف اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ اللہ راضی ہو جائے مجھ سے، اور حرام حلال کی مجھے تمیز ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ بادشاہ نے اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھا تو کہا کہ بیٹا تیری بنا پر یہ مسئلہ چھوڑ رہا ہوں، اگر تو نہیں ہوتا تو کل مسئلہ سب توڑ پھوڑ دیتا، سب کو نکال کے بھگا دیتا، چل جاؤ۔ اب حضرت تھانوی نے کہا کہ جب وہ تھے کون؟ امام غزالی، اللہ، 400 طلباء ان کے پیچھے چل رہے تھے جب نکلے۔ سبحان اللہ۔ یاد رکھو، اللہ سے اگر تعلق ہو جائے گا تو کوئی پریشانی نہیں۔ دیکھو روزی تو اللہ نے وعدہ کیا ہے، کان کھول کے سن لو، کان کھول کے سن لو، علماء بھی سنیں، بڑے بھی سنیں، چھوٹے بھی سنیں۔ اللہ نے رزق کا وعدہ کیا، سنو، جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ رزق کا وعدہ کہ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، ان اللہ یرزق من یشاء
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب۔ اللہ نے ہر جانور، ہر جاندار کی، گدھا ہو، گھوڑا ہو، خنزیر ہو، مچھلی ہو، چیونٹی ہو، جنات ہو، انسان ہو، سب کا اللہ نے رزق کا وعدہ کیا۔ سنو، ہر کا وعدہ کیا، جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ عمل کرے گا تو جنت میں جائے گا، اگر نوح علیہ السلام کا بیٹے عمل نہیں کر جہنم میں جائے گا۔ یاد رکھو، عمل اگر ہے تو کامیابی ہے، اور عمل نہیں تو کامیابی نہیں۔ یاد رکھنا۔ اسی طلباء عزیز، اس لیے آپ پڑھیں کہ اللہ راضی ہو جائے ہم سے۔ حرام حلال کی تقوی جتنا ہوگا اتنی کامیابی ہوگی۔ میرے شیخ علیہ رحمت مولانا شاہ ابراہیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے، طلباء اگر صحیح ہو جائیں تو منزل پر پہنچ سکتا ہے وہ طالب۔ پہلے طلباء وہ باوضو رہتے تھے۔ سنو، پہلے دور میں طلباء باوضو رہتے تھے، اور اوابین پڑھتے تھے۔ اوابین، میں اکثر مدارس میں جب جاتا ہوں اس علاقوں میں بہت، تو تمام طلباء کو میں یہی مشورہ دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں ان لوگوں سے کہ تمام طلباء وعدہ کرتے ہیں مجھ سے، وہاں پہ طلباء، کہ ہم اشراق پڑھیں گے۔ وہ اوابین، اشراق کی تو بات نہیں ہے، سبق کا پڑھنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن اوابین پڑھ سکتے ہو، بولو مغرب کے بعد بولو، کوئی انشاءاللہ پڑھیں گے آپ۔ اوابین مستقل پڑھو، یاد رکھو۔ میرے تمام طلباء پڑھتے ہیں، اور جہاں جہاں میں جاتا ہوں، اور میرے سرپرست میں مدرسے ہیں، ان میں سب میں طلباء اور بعض طالب علم جو ہیں وہ جمعہ کا روزہ بھی رکھتے ہیں۔ جمعہ میں حکم یہ ہے کہ کیا نماز ہے نا، صلاۃ و تسبیح، صلاۃ تسبیح آپ میں سے کوئی بھی نہیں پڑھتا۔ جتنے طلباء ہیں یہاں پہ، اگر ہیں کوئی پڑھتا ہے تو بتا، کھڑا ہو جاؤ۔ صلاۃ و تسبیح پڑھتے آپ میں سے کی نہیں پڑھتا؟ یاد کرو، انشاءاللہ فائدہ ہوگا، بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ اور نفل 5 منٹ 10 منٹ کی بات ہوتی ہے، مغرب کی نماز کے بعد، سنت پڑھنے کے بعد یہ پڑھیں کرو، اور باوضو رہنے کی کوشش کرو، اور قرآن بے وضو مت پڑھو۔ لا یمسہ الا المطہرون، فرمایا اللہ کا حکم ہے کہ بغیر پاکی کے قرآن پاک مت چھو، اور اس کی جتنی عزت کرو گے نا اتنے کامیاب ہو گئے۔ حضرت ثانی العمری شاہ فرمایا، بشر حافی ایک صاحب تھے۔ بشر معنی نام، حافی کے معنی ننگے پیر چلنے کے۔ وہ جوتے نہیں پہنتے تھے، ننگے پیر رہتے تھے، اور شرابی اور کبابی تھے۔ ذرا غور کرنا، شرابی اور کبابی گناہ گار، فسق و فجور میں زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن سڑک پہ جا رہے تھے، سڑک پہ دیکھا کاغذ پڑا ہے، اس کو اٹھایا۔ یہ کاغذ جو ہے اعلیٰ علم ہے، سنو، اعلیٰ علم ہے، اسی پہ تو قرآن لکھا جاتا ہے، اسی پہ تو حدیث لکھی جاتی ہے، جبھی تو پڑھتے ہیں۔ بشر حافی نے دیکھا کاغذ پڑا ہے، اس کو اٹھایا، اس کو کھولا، اس میں لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب؟ اللہ کلام ہے یہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کلام نہیں، کان کھول کے سننا۔ بسم اللہ کیا ہے؟ بولو بولو، کہو اللہ کلام ہے۔ بسم اللہ۔ ایک بات سنو، رمضان المبارک میں حافظ پورا قرآن پڑھ دے تراویح میں، اگر کہیں بھی بسم اللہ نہیں پڑھے گا تو قرآن مکمل نہیں ہوا۔ تو بشر حافظ نے دیکھا بسم اللہ الرحمن، اس کو گرد غبار سے صاف کیا مٹی میں، اور اپنے آنکھوں سے لگایا، چوما۔ کیا اللہ کلام ہے بھائی صاحب، مذاق تھوڑی ہے۔ اس کے تو بڑے واقعات ہیں، پہاڑوں نے برداشت نہیں کیا، بڑے واقعات لکھے ہیں۔ قرآن کے آنکھوں سے لگایا اور چوما، اور اس کو گرد و صاف کرو، اس میں عطر لگا کے اپنے امام میں رکھ لیا۔ سبحان اللہ، امام میں رکھ لیا۔ حضرت حسن بصری اس دور میں موجود تھے، ان کو القاء ہوا کہ حسن بصری جا کے بشر حافظ سے کہہ دو، اس طریقے نے انہوں نے ہماری کلام کی عظمت کی ہے، ہم بھی ان کے گناہوں سے پاک صاف کر دیں گے۔ سبحان اللہ۔ اور جس طریقے سے انہوں نے زمین سے اٹھا کر
اپنے ایمان، ہم بھی ان کو زمین کے پستے سے اٹھا کر آسمان کے منزل پہنچا دیں گے۔ 40 حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور 40 جہاد میں توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھو طلبا، آج ایک بات اور سنو، میرے شیخ علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے کہ قرآن کے لیے رحل ہے، بادشاہ کے لیے تاج ہے، امام کے لیے مصلی ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن جو ہے اس کے رحل ہے۔ بہت سے لوگ قرآن پڑھتے ہیں، طلبا، علماء، مولوی، طالب علم، وہ کتاب اس پہ رکھتے ہیں، رحل پہ رکھنے کی اجازت ہے، قرآن کو تپائی پہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ایک جگہ مدرسے میں گیا، بڑا مدرسہ تھا وہی اپنے علاقے میں، تو وہاں کے لوگوں نے مجھ سے کہا کوئی نصیحت کر دی۔ میں نے چند باتیں دیکھی، امر بالمعروف نہیں منکر میں تھے وہ سب۔ میں نے دیکھا تمام مدرسین کی گاؤں تکیے لگ رہے ہیں۔ حضرت نے منع کیا تھانوی نے کہ تکیہ لگانے کی استاد کو اجازت نہیں ہے، کان کھول کے تکیہ استاد کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے، سکون ہو، سوئے گا، پڑھے گا، کرے کیا کرے گا، تکیہ لگانے کی اجازت نہیں۔ اور تپائی پہ بجائے تپائی کے کیا ہو بولو سب رحل رکھنے کی، وہ میں نے دیکھا کہ رحل نہیں کسی کے پاس میں سب۔ میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ نے تکیہ رکھا، اس محتیم نے کہا بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ، ہم بھی دیکھتے تھے۔ اسی وقت انہوں نے تمام استادوں کے پاس سے جتنے تکیے گاؤں تک سے اٹھا دی، اور ایک آدمی نے عبدالرحیم تھا مالدار، انہوں نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں آپ سے کہ کل تمام طلباء کے لیے رحل منگا لیں گے، سب رحل قرآن کے جیسے تاج ہے نا بادشاہ کی، امام کے لیے کیا ہے بولو صلی اللہ، ایسی یہ قرآن کے تحت۔ ایک بات یہ لکھی میں نے گاؤں تک کیا بتا دیا، ایک یہ رکھا کہ تپائی تھی اور رحل نہیں تھی، دو باتیں۔ تیسری بات یہ تھی بڑے مالدار تھے وہ لوگ، ہمارے علاقے میں مالدار تھے، مشین تھی پانی کی ٹھنڈا کرنے کی مشین، اس سے آ کے سب اٹھا کے پانی پیتے رہے، کھڑے ہو کے پیتے تھے، سنت کے خلاف ہے۔ ہم نے کہا آپ نے اتنی قیمتی مشین تو لگا دی اور آپ سنت کے خلاف تپائی نہیں بنا سکتے، تو انہوں نے کہا ہم تپائی، معلوم ہوا فوراً انہوں نے تپائی بنوا کے رکھوا دی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ بتانے سے فائدہ ہوتا ہے، آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ آپ بہت اچھے قسمت والے ہیں، آپ کے ماں باپ بہت بڑی نصیب ور ہیں وہ کہ آپ کو اللہ کے راستے میں بھیج دیا ہے انہوں نے، اور آپ اپنے تمام آرام اور راحت کو چھوڑ کر، لیکن مدرسے والے کی بہت بڑا احسان ہے، استاد کا بہت بڑا احسان ہے، محتمم کا جو ذمہ داری کرتا ہے بہت بڑا احسان ہے ان کا، کہ وہ آپ کے لیے کھانے کا انتظام کرتے ہیں، رہنے کا انتظام کرتے ہیں، کمروں کا انتظام کرتے ہیں، سردی اور گرمی کے اچھے استاد رکھتے ہیں۔ ہر محتمم یہ چاہتا ہے کہ استاد بڑا اچھا ہو میرے ہاں، تاکہ بچے اچھے نکلیں۔ آپ لوگ اچھے بننے کی کوشش کرو گے، ٹھیک ہے۔ نماز تکبیر اولیٰ کا اہتمام طالب علم کو ضرور، میرے شیخ علیہ رحمت فرمایا کرتے تھے مولانا شاہ راز صاحب کہ محلے والے آ جاتے ہیں مسجد میں اور طالب علم اور استاد نکل کے نہیں آتے، بتاؤ کتنی بری بات ہے۔ کیا دیکھتے ہیں وہ لوگ؟ وہی دیکھتے ہیں کہ عوام الناس محلے کے لوگ مسجد میں پہلے سب میں آ گئے اور استاد بات کو نکل کے آ رہے ہیں، اور طالب علم جب استاد ہی دیر آئے گا دیر میں تو شاگرد بھی آئیں گے۔ بھائی صاحب تمام طلباء کو آج سے آپ یہ یاد رکھنا کہ مسجد میں تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنا کو انشاءاللہ، تکبیر اولیٰ سے اہتمام۔ اور کسی لڑکے کو یہ طبیعت میری خوش ہوئی لڑکوں کے بال نہیں یہاں پر، یار ہم ایک جگہ میں گیا، سنو ہمارے علاقے میں بہت جاتا ہوں جلسوں میں، بہت بڑا مدرسہ تھا وہاں میں جب گیا تو ان لوگوں نے مجھے اس بات پہ بلایا تھا کہ آپ 10 سال بندی کریں گے، ٹھیک ہے میں چلا گیا۔ اب میں نے جب کھڑے ہو کا وقت ہوا 10 سال بننے کا، تو ایک کو دیکھا اس کا انگریزی بال، اس کو دیکھا اس کو 14 کے 14 طلباء کا انگریزی بال تھی، کٹنگ تھی، میں پیچھے ہٹ گیا، آپ نے لگا۔ اور مولوی نہیں کہتے بھائی صاحب مجھے پتا کچھ نہیں کہتے، سب مولوی نے ہاتھ لگا دیا، میں نے نہیں لگایا۔ اس محتم نے مجھ سے جب چلنے لگا، میں گاڑی میں بیٹھنے لگا، تو وہاں کے محتم نے کہا حضرت یہاں کے بستی والوں کی خواہش یہ تھی کہ آپ 10 سال بنیں گے، لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ آپ نے ایک لڑکی پر 10 سال بندی نہیں کی، سمجھا نہیں،
ایک لڑکے پر میں نے کہا مولانا آپ ایمانداری سے بتائیے، ان کے لڑکوں پر انگریزی بات تھی نہیں، کٹنگ تھی؟ میں نے کہا شرم نہیں آپ کو؟ یہ تو برباد کریں گے قوم کو، کیا قوم کو سکھائیں گے؟ جب انگریزی بالغ رکھے ہیں لوگوں نے سب کے سب نے، تو اس موتم نے بیوقوف ہے، مولوی تھا دیوبند کا فارغ، یہ کہنے لگا مجھ سے کہ لڑکے مانتے نہیں۔ ارے کیسے لوگ داخل کرتے ہو تم؟ بتا دو، تم ذمہ دار ہو کہ تم؟ عالم اگر صحیح راستے پہ جائے گا تو کامیابی ہو جائے گا۔ اس دور میں علماء امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتے، ڈرتے ہیں۔ میرے شیخ علیہ رحمت بڑے دارالعلوم میں تھا حضرت کے ساتھ، ایک مرتبہ رابطے کا تمام ہندوستان کے علماء آئے ہوئے تھے رابطے میں حضرت کے قریب ایسے کھڑا تھا، ایسے مولانا اسد مدنی سے، ایسے مولانا مرغوب، ایسے حضرت والا کھڑے تھے۔ حضرت والے نے دو بات میں اتنا ڈانٹا ان کو، اتنا ڈانٹا، اتنا میں نہیں بتاؤں گا نہیں وہ بات حضرت نے کہا ان مولانا اسد مدنی سے رحمۃ اللہ علیہ سے اور مولانا مرغوب سے یہ بات ہو رہی ہے، کہاں ہو رہی؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ غیرت نہیں آتی آپ کو کہ آپ کتنے بڑے ادارے کے محکمے ہیں؟ اور مولانا اسد کا آپ کو بھی کیا جواب دینا پڑے گا؟ اللہ میاں کیا دونوں نے اقرار کر لیا۔ اللہ ایسے امر کرتے تھے، بہت زیادہ غصہ آتا تھا انہیں، بہت ڈانٹتے تھے۔ مولانا اشرف تھانوی ڈانٹتے تھے۔ یہ سلسلہ بڑا عجیب تھا ہمارے ساتھ۔ حضرت تھانوی علیہ رحمت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ فرما دیتا ہے۔ اگر ایمان پہ خاتمہ ہوگا بولو کامیابی ہے۔ ایک بات بتا رہا ہوں آپ کو، ہے تو بچے ہیں آپ، لیکن یہ حضرات بیٹھے اس لیے کہہ رہا ہوں اپنی اصلاح فرض کے درجے میں ہر انسان کی۔ سنو، امام غزالی نے بھی کہا ہے اور حضرت نے بھی، ہر آدمی کے لیے ضروری ہے کسی شیخ کو مسلم بنائے، کسی شیخ کو اپنا آپ کو اس کو تصور کر دے۔ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، قرآن نے کہا۔ آپ تو بکے ہوئے ہیں پہلے سے، اور پھر دوسری مطلب ہے شیخ کے ہاتھ پہ بک جاتے ہو۔ اب ہاتھ سب کچھ شیخ کا۔ تو حاجی امداد اللہ صاحب کا نام سنا ہوگا، یاد رکھنا یہ بات علماء کو۔ حاجی امداد اللہ پیر کے تلاش میں تھے کہ پیر ملے تو کامل ملے، واصل اللہ، اللہ تک جو پہنچا ایسا پیر ملے۔ دھوکے باز بھی تو بہت ہیں، ہمیں پتہ ہے، بڑے بڑے دھوکے باز جال ساتھ پھرتے ہیں، بیعت کرتے ہو جاہل۔ حضرت تھانوی نے کہا کہ سب میں پہلی شرط یہ کہ وہ عالم ہو، علم اس کے پاس ہو۔ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، نہیں برابر جاننے والے، نابینا اور بینا برابر تھوڑی ہوتے ہیں، روشنی اور ایک ہے اندھیرا برابر تھوڑی ہو سکتا ہے۔ عالم ہونا۔ دوسری بات صفت یہ ہونی چاہیے کسی شیخ کامل کی خدمت میں رہ چکا ہو، تربیت پا چکا ہو، اسے اللہ والے کی صحبت بن چکا ہے۔ جیسے کاریگر کے ہاں برتن بن جاتا ہے، دھوبی کے ہاں جا کے کپڑا صاف ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے کسی شیخ کامل کی طرف میں بیعت ہو جائے گا، مرید ہو جائے گا تو اس کی زندگی بن جائے گی۔ کیا کہا تھا حاجی صاحب اپنے شیخ حاجی امداد اللہ صاحب تھانے بھون کا رہنے والا، میں بھی وہیں کا رہنے والا ہوں۔ حاجی امداد اللہ صاحب پیر کے تلاش میں، ذرا سننا، یہ حضرات سنیں، یہ بھی سنیں اور جو لوگ ہیں بڑے لوگ سنیں، طلبا بھی سنیں، فائدہ ان کو بھی ہوگا، آگے چل کے بڑے بنیں گے یہ انشاءاللہ، امام بنیں گے، حافظ بنیں گے، قاری بنیں گے، مولوی بنیں گے، مدرس بنیں گے۔ ایک دن خواب دیکھا کہ نہ حاجی امداد اللہ، اس وقت حاجی نہیں تھے، امداد اللہ تھے، کہ آقا دو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آقا نے فرمایا امداد اللہ کے جی اس سے بیعت ہو جاؤ۔ ذرا سنو، یہ سنیں حضرت والا، شبیہ دکھائی، یعنی چہرہ دکھا دیا، نام نہیں بتایا ہو، پتہ نہیں بتایا، کیا وجہ ہے؟ بغیر محنت کے جو چیز ملتی ہے اس کی قدر نہیں ہوتی۔ آپ کو بھی قدر نہیں ہے مدرسے کی بھائی صاحب، نہ استادوں کی قدر ہے، نہ محتم کی قدر ہے، نہ مرسوں کی چیزوں کی قدر ہے، چپائی وہاں پھینک دی، لڑائی وہاں پھینک دی، فلاں رکاوی وہاں پھینک دی، کچھ نہیں بھائی صاحب، بڑے بے ادب ہیں اس دور میں، خوب تجربہ ہے زندگی کا۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے خواب میں دیکھا آقا دو جہاں اس سے بیعت ہو جاؤ۔ سنو بھائی صاحب، اب یہ پتہ نہیں کہ ہے کہاں،
اب چکر لگانا چھو، کبھی تھانہ بھون میں، کبھی جلال آباد میں، کبھی کاندھلے میں، کبھی میرٹھ میں، کبھی دیوبند میں، کبھی سہارنپور میں گئے، لیکن تلاش کر رہے ملاقات بولو نہیں ہو رہی۔ ایک دن ایک تھانہ بھون کے قریب ایک جگہ لوہاری گاؤں کا نام ہے، ہم جاتے رہتے ہیں، ہمارے مرید بھی جاتے ہیں اکثر۔ تو دیکھا ایک میاں جی بچوں کو پڑھا رہے ہیں، مکتب ہے، ایک بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ حافظ حاجی امداد اللہ کے ساتھ ان کے ایک دوست تھے حافظ ضامن، وہ دونوں ساتھ رہتے تھے۔ ایک بات بتاؤں گا میں حضرت تھانوی کی طالب علم کی، تاکہ آپ عمل کرو اس پر، ٹھیک ہے۔ حاجی امداد اللہ صاحب نے دیکھا کہ یہ وہی شبیہ معلوم، دل میں آیا کہ یہ تو وہی شبیہ ہے جو آقا دکھائی۔ اندر جب گئے، مسافہ کیا، پہلی مرتبہ زندگی میں مسافہ کیا، تو میاں جی نور محمد نے کہا امداد اللہ خواب کا اعتبار نہ، سبحان اللہ۔ دیکھا کہا تو انہوں نے کچھ نہیں بتایا، خود بخود قلب آئینہ ہوتا ہے، ان لوگوں کا سیقل ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے ذکر کرنے سے۔ بس حاجی امداد اللہ نے کہا حضرت اب تک تو شک ہوتا کہ آپ ہیں یا نہیں، لیکن اب تو یقین ہے کامل ہوگی، جب تک بیعت نہیں کریں گے، مرید نہیں کریں گے، میں یہاں سے جاؤں گا نہیں، کھاؤں گا میں یہ لگے ہی رہوں گا۔ بیعت کر لیا۔ سنو، حافظ ضامن شہید کو نہیں کیا پوری، انہوں نے درخواست کہا نہیں، پھر دیکھا جائے گا۔ 3 سال تک مولانا حاجی امداد اللہ اور حافظ ضامن دونوں ساتھ آتے رہے، پھر کبھی درخواست نہیں دی انہوں نے۔ ایک دن حافظ میاں جی نور محمد نے کہا حافظ ضامن کی جی تم نے پہلی مرتبہ درخواست دی تھی، پھر نکاح کرنے کا، میں تو مرید ہو گیا آپ سے، میں نے تو آپ کو صبر کر دیا اب نہ آپ کو، لیکن آپ کا کام ہے، آپ اپنے ہاتھ میں میرا ہاتھ لیتے ہیں یا نہیں؟ کہا سے جاؤ مسیح میں جاؤ، اندر مسیح میں جا کے استخارہ کرو کہ بیعت ہوں یا نہ ہوں۔ گئے، تھوڑی دیر میں آ گئے، کہا کر لیا، کہا میں نے نفس سے کہا کہ اپنے آپ کو بیچ رہا ہوں، تو نفس نے کہا تیرا دماغ خراب ہے، بے وقوف ہے تو، اپنے ساری آزاری سلب کر رہا ہے تو، بے وقوف ہے تو۔ تو میں نے کہا شیطان، نفس سے کہا میں نے اے نفس اللہ تو مل رہا ہے مجھے، سبحان اللہ، اللہ تو مل رہا ہے، سب کچھ دیا رہا کہ بھائی اللہ کو مل جائے تو کامیابی ہے بھائی صاحب۔ تو یاد رکھو حضرت تھانوی رحمت نے فرمایا کہ اس سلسلے میں داخل ہونے سے اللہ تعالیٰ ایمان پہ خاتمہ فرماتا ہے۔ یہ وجہ ہے کہ آقا جو جہاں تاجدار مدینہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا اس سے بیعت دو، سلسلہ صحیح ہے۔ اسی لیے طلبہ عزیز حضرت آخری ایک بات کہوں، حضرت تھانوی کے 4 عمل تھے جب حضرت تھانوی دیوبند پڑھتے تھے، 4 عمل۔ ایک عمل تو یہ تھا کہ ایک دوست بنایا تھا انہوں نے، دوست آج تو خراب دوست بنتے ہیں، اچھے نہیں بنتے، بیکار آوارہ، ان باتوں کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں، آپ سب جانتے ہیں۔ دوست بنایا تھا کسی لیے، سنو، اس لیے بنایا تھا تاکہ تہجد میں اگر میری آنکھ نہ کھولے تو یہ اٹھا دے، اور انہیں کی نہ کھولے تو میں اٹھا دوست، اس لیے سنو طالبہ عزیز یہ آپ کے لیے ضروری ہے۔ اچھا، دوسرا عمل یہ تھا کہ جمعے کے دن کسی استاد کے پاس جاتے تھے اور استاد کی خدمت کرتے تھے، 2 عمل ہو گئے۔ تیسرا عمل یہ تھا کہ خط آتے تھے، پہلے زمانے فون نہیں تھے، ٹیلی فون نہیں تھے اس زمانے میں، تحریر ڈاکیا آتا تھا، خط لے کے آتا تھا، جاتا تھا لاتا تھا۔ جتنے خط آتے تھے حضرت کے کمرے میں ایک گھڑا رکھا تھا، مٹی کا گھڑا، سمجھ گئے، مٹی کا پانی کا گھڑا رکھا تھا، کونے میں رکھا تھا، ہر خط اس میں ڈال دے کرتے تھے، پڑھتے نہیں تھے، خط لیا اور اس میں ڈال دیا۔ 3 عمل ہو گئے۔ چوتھا عمل کیا تھا؟ چوتھا عمل یہ تھا کہ دیوبند میں تحصیل ہے، اس کے قریب کھڑے ہو کے عصر کے بعد روزانہ ہر دن عصر کی نماز کے بعد قرآن کی تفسیر بیان کرتے ہیں، سبحان اللہ، پوری تفسیر بیان کی طالب علم کے زمانے میں سڑک پر کھڑے ہو کر۔ 4 عمل ہو گئے۔ دوست کو رکھنا، یاد رکھو، اچھا اللہ کا رکھو، نماز ہو، دیندار ہو، خراب نہ ہو،
صرف وہ فون رکھنے کی اجازت نہیں ہے، کان کھول کے سن لو۔ میں بنگال میں میرے ہزاروں کی تعداد میں شاگرد ہیں، تھانے فون کے زمانے کے، باغپت کے زمانے کے بھی بہت لڑکے، لیکن بنگلہ دیش سے میں 12 گیا، بہت گیا حضرت والا کے ساتھ بھی، اس کے بعد بڑے بڑے بیانات ہوئے، بڑے بڑے لاکھوں کے مجمع میں، لیکن اتفاق کی بات ہے ہندوستان کے بنگال کو نہیں جا سکا تھا میں، اور جب کہ وہاں لاتعداد شاگرد ہیں تھانے بہت سے، اور یہاں تک ابھی پچھلے سال میں 2 سال پہلے گیا وہاں پہ، میں نے بڑی طبیعت خوشی وہاں جا کے، وہاں پر کسی مدرسے میں طالب علم کے موبائل نہیں تھا، سبحان، لڑکے بیٹھے ہیں، استاد بیٹھے ہیں، کسی اور آپ تمام طلباء عزیز سے میری درخواست ہے کہ موبائل مت رکھنا ہے۔ استاد کو بھی حکم یہ ہے، علیہ رحمت کا استاد کو حکم بھی یہ ہے کہ استاد مدرسے کے درجے میں نہ رکھے موبائل، اور گھر میں وقت پہ استعمال کی ضرورت پڑے، اور بڑے رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تمام طلباء عام میں سے کسی کے پاس ہے موبائل؟ بولو، جھوٹ مت بولنا مجھ سے، کس کے پاس ہے نا؟ ہاتھ اٹھا دیں، ہاں بس، جن کے پاس ہے اٹھا دو، نہیں اٹھانے کے استاد بیٹھے ہیں ان کے، سچ بتا دو سر۔ وہ تو خطرناک بنا رہی تو بیٹا، بہت ہی خطرناک بنا۔ استاد بھی کوشش کرتے، ایک میرے مفتی ہیں، مفتی اسماعیل ہررا، ابھی آئے مجلس میں آئے تھے وہ، ان کے ہاں 300 طلبا، ایک لڑکے کے پاس بھی موبائل نہیں، سبحان اللہ، بہت بڑی بات ہے بھائی صاحب، 300 طلبا، 350، ایک بھی استاد کے بھی نہیں ہے، اور شاگرد کے پاس بھی نہیں ہے۔ مولانا اسماعیل نام ہے ان کا، مولوی تو کئی مولوی اسماعیل نام کے میرے خلیفہ ہیں، مرید ہیں۔ تو ایسا ہے کہ آپ تمام طلبا سے عزیز باوضو رہنے کی کوشش کرو، قرآن بے وضو کبھی مت چھونا، یاد رکھنا، بالکل اجازت نہیں ہے۔ طلبا بغیر وضو کے بھی نماز قرآن پڑھتے رہتے ہیں، جائز نہیں ہے، برکت کا۔ اس لیے آپ حضرات بہت اچھے ہیں، آپ کے استاد بھی محتمی بہت اچھے نیک صالح ہیں، یہ حضرات بڑی محنت کرنا ہے۔ ویسے یہ دیکھا ایک بار ظاہر میں معلوم ہوتا ہے سب بچے نیک ہیں، بہت اچھے ہیں، کسی لڑکے کی بھی کٹنگ نہیں ہے، بہت طبیعت خوشی دیکھی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ نماز کی پابندی کرو، سبق کرو، استاد کا با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اگر آپ استادوں کا ادب کرو گے تو کامیابی ہو جائے گی۔ چند استادوں کی نصیحتیں وہ الگ ہوتی ہیں، عوام طلباء کے سامنے کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ آئیے طلباء عزیز، آپ محنت کرو، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابی عطا فرما دے، علم نافع و آمین، علم نافع عمل مقبول عطا فرما دے، اور کامیابی آپ کے مدرسے کو ترقی عطا فرما دے، اساتذہ کو بھی کامیابی نصیب فرما دے، ان کو محنت جو کر رہے ہیں اخلاص کے دور سے نوازے، ریاکاری سے محفوظ فرما دے۔ اس لیے ریاکاری آ گئی تو سب عمل بیکار، بالکل کچھ ہی کام کریں گے۔ اللہ کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے اگر استاد پڑھائے گا تو رزق تو ملے گا بھائی صاحب، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ دے گا۔ ایک آخر میں ایک بات کہہ دوں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام، چاروں امام سے امام ہے، سنو یہ جانتے ہیں حضرات، وہ دسترخوان بچھ رہا تھا ان کا، سنو، امام صاحب کے ہاں مہمان آئے ہوئے تھے، دسترخوان بچھ رہا تھا، کوا جانتے ہو، کوا جانور ہے، یہاں بھی ہوتا ہے، کالا کالا سا ہوتا ہے وہ کوا، بہت تیز ہوتا ہے۔ وہ ایک روٹی اٹھا کے لے گیا حضرت کے دسترخوان سے، امام صاحب کے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے دسترخوان سے روٹی اٹھا کے لے گیا۔ امام صاحب کو بہت غصہ ہے، حلال مال، طیب مال، محنت سے بنا ہوا ہے، جائز ہے، اور یہ کوا کیوں لے گیا اٹھا کے؟ سونا بڑے عبرتناک واقعہ ہے۔ امام صاحب دوڑے، امام صاحب نے دیکھا کہ ایک ٹیلا ہے، اس پر ایک شخص ہے جس کے ہاتھ اور پیر لوہے کی زنجیروں سے بندھے پڑے ہیں، اور یہ کوا نوالہ بنا کے ڈال رہا ہے۔ اللہ، یہ کوا اس آدمی کے جو پڑا ہے بندھا ہوا زنجیر سے، اس کے منہ میں نوالے بنا بنا کے ڈال رہا ہے۔ اللہ، امام صاحب نے کہا کہ بھئی کیا قصہ ہے یہ؟ کہا حضرت بہت مالدار تھا، مال تجارت لے گزر رہا تھا، بدماشوں نے مال چھین لیا، اور یہ کوا کھلا رہا ہے مجھے، سبحان اللہ۔ اللہ نے وعدہ کیا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب۔
اللہ کا وعدہ سچا ہے، ان وعد اللہ حق، اللہ کا حق ہے، جھوٹ نہیں بولتے اللہ میں۔ دنیا بولتی ہے، حاکم جو بولتے ہیں، اللہ جھوٹ نہیں بولتا۔ اسی لیے رزق ملے گا آپ کو، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے رزق کا، ہر آدمی کا، جاندار کا، سب کا وعدہ کیا ہے، لیکن جنت کا وعدہ نہیں کیا۔ عمل ہوگا تو جنت ملے گی، اور اگر عمل نہیں ہوگا جنت نبی کے اولاد کو بھی نہیں ملے گی بھائی صاحب، نبی کے خاندان کو اگر ایمان دیا تو نہیں ملے گی، قرآن حدیث سب دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے۔ اس لیے آپ بہت اچھے ہیں، طبیعت بہت خوشی ہے ہماری دیکھ کے، ماشاء اللہ۔ آپ اساتذہ بھی نیک دیندار ہیں، تعلق ماللہ ہے اور اللہ سے تعلق ہے، ساری زندگی گزر رہی ہے ماشاء اللہ۔ اسی کا اور طبیعت خوشی دعا کرا دیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين۔ اے اللہ ہمارے گناہ کو معاف فرما۔ رب العالمین ہم سب گناہ گار ہیں، اور یہ قراری مجرم میں ہم سے بڑے بڑے گناہ ہو چکے ہیں، لیکن آپ ذات عالی سے ہم امید آپ ہمارے گناہ کو معاف فرمائیں، ہماری مشکلوں کا آسان۔ رب العالمین طلباء عزیز جو ہیں پڑھ رہے ہیں، اللہ انہیں کامیاب نصیب فرمائے۔ رب العالمین ان تمام طلباء کو نیک صالح بنا اور کامیابی عطا فرما۔ مدرسے والے جو مدرسین استاد محمد بہت محنت کر رہے ہیں، اللہ ان کے محنت قبول فرمائے، ان سب کے کام میں اخلاص عطا فرما، ریاکاری سے محفوظ فرما دے، صحیح معنی میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس مدرسے کو خوب ترقیات سے نوازے، کامیابی عطا فرما دے، ہر پریشانی کو دور فرما دے، طلباء عزیز کے اندر نیک بننے کی توفیق عطا فرما دے، علم نافع عمل مقبول عطا فرما دے۔ رب العالمین ہم چاہیں نہ چاہیں، اگر آپ چاہیں گے 26 پہ آ سکتے ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو دیندار بنا دے، دینی عظمت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے، آخرت کا فکر نصیب فرما دے، اس گھڑے میں جانے کا فکر نصیب فرما دے۔ ہزار من مٹی میں داخل کر کے آ جائیں گے اور کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ رب العالمین اس کو مدد فرما دیجیے، نصرت کے دروازے کھول دیجیے، مشکلوں کا آسان فرما دے، تمام دعا کو حضور کے صدقے میں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا